سورہ صافات. تعارف. سورہ صافات میں یہ سورہ صافات مکیہ ہے اور زمانہ نزول اس کا سورہ انعام کے بعد یہ نازل ہوئی اور ترتیب میں اس کو سورہ یاسین کے بعد رکھا گیا. اس کے اندر 5 رکوع ہیں، 182 آیات ہیں، 860 کلمات ہیں، 3826 حروف ہیں. یہ آج آپ کو میں خصوصی بات بتا دوں اور یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا. یہ سورہ صافات مکیہ ہے. اس سے پچھلی جتنی صورتیں مکی گزری ہیں وہ بھی، اور آئندہ بھی آگے جتنی مکی صورتیں آئیں گی، تمام مکی صورتوں میں 2 عنوانات پر زیادہ زور دیا گیا اور انہی عنوانات کے تحت تیسرے 2 اور عنوانات ہیں، ان پر بھی بہت اہم بات کی گئی. سب سے پہلی بات ساری مکی صورتوں میں رد شرک اور اثبات توحید. توحید کے حق میں اور رد شرک کے رد میں بات، یہ آپ کو تمام مکی صورتوں میں ملے گی. اور دوسری بات، جو بھی مکی صورت ہوگی اس کے اندر قیامت کے حق ہونے کے بارے میں بات ہوگی، قرآن کے حق ہونے کے بارے میں بات ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس سورہ صافات میں بھی انہی عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے، اور اللہ پاک ہمیں ان عنوانات سے فیض اٹھا کر ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے گھر میں جنات ہوں اور وہ جنات اس کو تنگ کرتے ہوں، اور مطلب کوشش کی ہو کہ کسی عامل وغیرہ کو بلا کر کہ یہ جنات دور ہوں یا اثرات دور ہوں، لیکن دور نہیں ہوتے یا وہ جنات جاتے نہیں ہیں، پھر مڑ کر وہی تنگی ہوتی ہے. تو اس کا بزرگان دین نے حل یہ بتایا کہ سورہ صافات کو ایک کاغذ پر لکھا جائے، با ادب ہو کر. کسی آل رسول با ادب سید زادے سے لکھائیں تو بہت اچھا ہوگا، نہیں تو کسی حافظ قرآن با ادب عالم دین سے لکھوائیں اور ان کو باقاعدہ ہدیہ پیش کریں. جو بھی آپ کی توفیق ہے یا جو وہ اپنی زبان سے فرما دیں ان کو ہدیہ پیش کریں. اور اگر عالم دین یا سید زادے یا آل رسول فی سبیل اللہ کام کر دیں تو اس میں بھی درجہ ہوگا. تو یہ ہے کہ وہ سورہ صافات لکھیں، کاغذ پر لکھ کر اس کو اپنے گھر کے کسی با ادب جگہ پر کسی صندوق میں رکھ دیں. بس جو ہی یہ سورۃ صافات لکھ کر گھر میں پہنچے گی اس میں صندوق میں رکھیں گے، اس دن سے اس گھر کے جنات کوئی جو بھی چیزیں وہاں رہتی ہیں وہ تنگ بھی نہیں کریں گی، اور کچھ عرصے کے اندر اندر مکان کو چھوڑ کر وہ چیزیں چلی جائیں گی، پھر مکان میں برکت ہی برکت آ جائے گی. سورہ صافات رکوع نمبر 1 تلاوت. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. سورہ صافات رکوع نمبر 1 ترجمہ. کنز الایمان
قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے۔ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، انہیں بگانے کو ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن ننگارہ اس کے پیچھے لگا۔ تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں کی؟ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، بلکہ تمہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے اور سمجھائے نہیں سمجھتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، یوں کہ ذلیل ہو کے، تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے، جبھی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلہ کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ سورہ صافات رکوع نمبر 1، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کے محبوب پر اترنے والے کلام کو بڑی توجہ اور پیار سے سننے والی خواتین و حضرات، اس رکوع کے اندر جو سب سے آخر میں بات کی گئی ہے وہ یہ کہ مجرموں، منافقوں، کافروں، قیامت کے منکروں کے لیے قبروں سے جو اٹھنا ہوگا اور قیامت میں پہنچنا ہوگا، وہ تو ایک چیخ کی آواز ان کو آئے گی، چنگاڑ ہوگی۔ اس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کا تذکرہ نہیں کر سکے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک سور پھونکا جائے گا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ایک وہ آلہ پکڑا ہوا ہے اور اس کے اندر آواز ہے، اور وہ بالکل تیار ہیں، اربوں خربوں سال صرف اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے آواز دینی ہے، اور ان کی آواز آئے گی بھوتو، اس طرح کی آواز ہوگی، اور وہ آواز پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی۔ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، وہ آواز آئے گی، ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، دودھ پلاتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی، حمل والیاں حمل گرا دیں گی، باپ اپنے بیٹوں سے، اولاد سے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، عورتیں گھروں سے نکل جائیں گی، مال و دولت کے ڈھیر چھوڑ کر، حتیٰ کہ کپڑے والا کپڑا خریدنے گیا ہوگا، دکاندار نے کپڑا نکال کر گاہک کے سامنے رکھا ہوگا، گاہک اور دکاندار آپس میں سودا کر رہے ہوں گے کہ آواز آ جائے گی قیامت، نہ گاہک کو کپڑا لینا نصیب ہوگا نہ دکاندار کو کپڑا بیچنا نصیب ہوگا، کینچی ان کے درمیان ہوگی، وہ کاٹ نہیں سکے گا کپڑے کو کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ایسی چنگاڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی چنگاڑ سے بچائے۔ پھر یہ ہوگا لوگ اٹھ کر باہر میدانوں کو بھاگیں گے، مگر وہاں بھی سکون نہیں ملے گا، گاؤں والے شہروں کی طرف آئیں گے، شہروں والے گاؤں کی طرف بھاگیں گے، سکون نہیں ملے گا، وہ آواز کانوں کو پھاڑے گی، پھر وہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی کہ میرے دوسرے بھی کوئی تھے، وہ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں، سب ایک دوسرے سے نفرت کر جائیں گے، پھر سارے انسان مر جائیں گے، زمین پہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، فنا ہو جائیں گی سب چیزیں، حتیٰ درخت، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
آواز آئے گی، ستارے آسمان سے گر جائیں گے، چاند بے نور، سورج بے نور. قرآن بولتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار سجرت. سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اللہ ذرا تصور کرو، اتنا بڑا پانی پیٹرول بن جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمندر بھڑک اٹھیں گے. وہ پانی جو آگ بجھاتا تھا قیامت، وہی پانی آگ بن جائے گا. 7 سمندر. اس زمین پہ زیادہ کیا ہے؟ پانی ہے نا. خشکی تو کم ہے، 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی. جب 3 حصے میں آگ لگی ہوگی تو اس 1 حصے بیچارے کا حال کیا ہوگا؟ ایسی قیامت ہوگی. لوگوں اس قیامت پر یقین رکھو، آئے گی. تو جب اس سب چیز نے برباد ہونا ہے، پتھر برباد ہو جائیں گے، پہاڑ برباد ہو جائیں گے، یہ سورج چاند گر جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، روشنی سورج کی لپیٹ دی جائے گی، پھر ان سورج اور چاند کو، ستاروں کو اور پتھروں کو پوجنے والا کتنا بے وقوف ہے. شرک کرنے والے مشرک بے وقوف ہیں. ہندوستان، افریقہ، امریکہ، جاپان اور دنیا بھر کے سننے والوں، شرک کرنے والوں، پاکستان کی سرزمین سے جامع مسجد گلزار مدینہ کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو تبلیغ کی جا رہی ہے. آپ کو آپ کے بھلے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس آگ سے بچانے کے لیے ہمیں آپ سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے. ہم آپ سے کچھ دنیا کا اجر نہیں مانگتے. تم مسلمان ہو جاؤ گے، اس کا بھلا تمہیں ہوگا. او ہندو عورتوں، او کافر عورتوں، او کافروں کی خواتین، کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. قیامت کو برحق جان لو. ان بتوں سے منہ موڑ لو. بت کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے. مندروں کو توڑ ڈالو. ان مندروں سے ہٹ جاؤ. آؤ میرے خانہ کعبہ کی طرف آ جاؤ. میرے رب کے کعبے کی طرف آ جاؤ. میرے رسول کے مدینے کی طرف آ جاؤ اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر نہ کہنا کہ کسی جگہ سے آواز نہ آئی تھی، کسی نے ہمیں دعوت نہ دی تھی، کسی نے ہمیں دین اسلام کی طرف بلایا نہ تھا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کے ذریعے دنیا بھر کے منکروں، دنیا بھر کے نہ ماننے والوں، اس کیمرے کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے، اس وی سی ڈی کے ذریعے، اس ڈی وی ڈی کے ذریعے ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ، دنیا اور آخرت کی نجات چاہتے ہو، قیامت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس رکوع کے آغاز میں اللہ 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 فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. قسم ہے مجھے ان کی جو باقاعدہ صف باندھیں. وہ صافات صفا، وہ جو صف باندھنے والیاں ہیں، وہ جو صفیں باندھتے ہیں، مجھے ان کی قسم جب وہ صف باندھیں. وہ کون ہے بتایا نہیں، نام لے لیا، صفت کا ذکر کیا. پلیز کنسنٹریٹ، بہت زبردست بات ہے. فالزاجرات زجرا قرآن مجید میں آگے اس طرح کی اور صورتیں بھی آئیں گی، اور میں وہاں پر بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے پھول پیش کروں گا. قسم ہے ان کی جو جھڑک کر چلائیں. والتالیات ذکرا، قسم ہے ان کی ان جماعتوں کی جو قرآن پڑھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو صفیں باندھتے ہیں، وہ کون ہے جو جھڑک کر چلاتے ہیں، اور وہ کون ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. جس کی قسم اٹھائی ہے وہ کتنی عزت والے ہیں. سبحان اللہ.
کتنی عزت والے چند گروہوں کی، اور اس کی مختلف تفاسیر ہیں. مفسرین نے فرمایا ان میں یا تو ملائکہ مراد ہیں، یا نماز کے ٹائم جو نمازی آتے ہیں وہ نمازی مراد ہیں، اللہ نے نمازیوں کی قسم اٹھائی ہے. یا اللہ کے راستے میں جو غازی جہاد کرنے سے پہلے اپنی صفیں بناتے ہیں، یا ان غازیوں کی قسم اٹھائی ہے. یا تہجد کے وقت جو لوگ حضور کے پیچھے آ کر صفیں بناتے تھے، اللہ اپنے محبوب کے اوپر تو فرض نماز رکھی تھی نا تہجد، محبوب تو پڑھ ہی رہے تھے، لیکن وہ جو پیچھے آ کر چپ کر کے حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اس ٹائم پہ سارا دن کے بھی تھکے ہوئے ہیں، رات کو حضور تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بھی پیچھے آ کے صفیں بنا رہے تھے. ان غلامان مصطفیٰ کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے کہ جو ان پر تہجد فرض بھی نہیں ہے مگر وہ آئے اور محبوب کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، ان کی صف کو دیکھا تو فرمایا والصافات صفا. ان غلاموں کی قسم جو محبوب کے پیچھے کھڑے ہیں. تو ارے جو محبوب کے پیچھے کھڑے ہیں اس کے ساتھ اتنا پیار کہ ان کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، جو آگے کھڑا تہجد پڑھا رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. فرمایا قیامت والے دن فرشتے گستاخوں کو اور بے ادبوں کو جھڑکیں گے، تو جو جھڑکیں گے نا ان فرشتوں کی قسم فرمائے فزاجرات زجرا. دوسری تقدیر میں فرمائے اس سے مراد وہ صحابہ اکرام ہیں جو منافقوں اور گستاخوں کو جھڑکتے تھے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پر اتنے سارے واقعات ہیں میں آپ کو سناؤں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کہ کس کس موقع پر انہوں نے کس کس کو جھڑکا تھا، اور اس جھڑکنے پر حضور بھی خوش ہوئے اور رب تعالیٰ بھی خوش ہوا. وہ اس وقت نہیں ہے. پھر فرمایا وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، ان جماعتوں کی جو قرآن پڑھیں. فرمایا یہ وہ جماعتیں ہیں جو علماء کرام کی ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کی تشریح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن یہ ہے. جو لوگوں کو قرآن سمجھاتے ہیں اللہ پاک نے ان کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی ہے. وہ جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قسم قرآن کھا رہا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ حضرت امام حسین، وہ حضرت امام حسن، وہ حضرت مولا علی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ ان کی قسمیں ہیں جو صحابہ اکرام، پھر ان کے طفیل اولیاء اللہ کی قسمیں، پھر ان کے طفیل آگے فقہا کی قسمیں، پھر ان کے طفیل یہ سمجھو قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں گے. اللہ پاک کو وہ ان کو اس عزت میں، اور یہ عزت اور شرف جو ہے نا قسم والا اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے گا. اور جس کو یہ عزت اور یہ شرف عطا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا کو بھی اور اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا قرآن کی فالتالیات ذکرہ کی بات سے. ایک یہودی آ گیا اور کوفے میں اعلان کرتا پھرتا ہے کوئی ایسا ہے جو سورہ فاتحہ سے مجھے نماز کے کوئی مسئلے بیان کر کے بتا سکے. اور کتنے مسئلے بیان کر سکتا ہے وہ؟ علماء حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو کیسا سوال ہے، سورۃ فاتحہ سے نماز کے ایک دو مسئلے تو ہم بتا سکیں گے، لیکن کتنے مسئلے تجھے چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کی بات چھوڑو، کون کتنے مسئلے نماز کے سورۃ فاتحہ سے بتا سکتا ہے؟ سب لوگ چپ خاموش. کوئی بڑے بڑے ائمہ اس وقت موجود تھے مگر سب نے کہا جی ہمیں تو جتنا پڑھا ہے اتنا بتا سکتے ہیں، آگے تو نہیں پتا. کسی نے امام اعظم کو جا کر بتا دیا کہ بھئی ایک بندہ شور مچا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو سورۃ فاتحہ ہی نہیں آتی، تو سورۃ فاتحہ سے کتنے مسئلے بتا سکتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا اس کو بلاؤ اور اسے بتاؤ علماء کی ایک جماعت آ جائے، لوگ گنتے چلے جائیں، میں فقط سورۃ فاتحہ سے نماز کے 20,000 مسائل جانتا بھی ہوں اور بیان بھی کر سکتا ہوں. وہ یہودی آ گیا، علماء کی جماعت آ گئی اور امام اعظم کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے. آپ نے سورہ فاتحہ کی فقط ابھی الحمدللہ رب العالمین ہی سے تقریباً آپ نے 200 مسائل بیان کیے ہی تھے کہ وہ یہودی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فالتالیات ذکرا، ان جماعتوں کی قسم کہ جو قرآن پڑھیں اور قرآن سے فیضان دیں دنیا کو، ان جماعتوں کی قسم.
لوگوں آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ اس وقت قرآن مجید سن رہے ہو، چاہے سی ڈی کے ذریعے، ڈی وی ڈی کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے، چاہے کسی رنگ میں قرآن کی اس مجلس میں بیٹھے ہو، تو سمجھو آپ کو اللہ پاک ایک عزت عطا فرما رہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہو، کہو سب سے بڑی معزز مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میں عزت والا ہوں، کیونکہ میں قرآن کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ان الہکم لواحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے، رب السماوات والارض۔ وہ کہتے تھے نا زمین کا خدا جو ہے وہ ہے اہرمن، اور آسمان کا جو خدا ہے وہ ہے یزداں، اور یزداں جو ہے یہ نیکی کا خدا ہے، اور اہرمن جو ہے یہ بدی کا خدا ہے۔ اور یزداں اور اہرمن میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا، مجوسیوں کا اور ایران والوں کا عقیدہ تھا، تو اس کے لیے آیت اتری رب السماوات والارض، خدا آسمانوں کا کوئی الگ نہیں ہے اور خدا زمین کا کوئی الگ نہیں ہے۔ وہی اللہ جو زمین کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہی اللہ آسمان کے ہر ستارے کا بھی مالک ہے۔ وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی صرف اللہ ہی ان کا رب ہے۔ رب المشارق، شمال کا رب بھی اللہ، جنوب کا رب بھی اللہ، مغرب کا رب بھی اللہ، مشرق کا رب بھی اللہ، اللہ ساری سمتوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، لوگوں یہ جو آسمان تمہیں سجا ہوا نظر آتا ہے تاروں سے، یہ تارے میں نے لگائے ہیں، کسی بت نے نہیں لگائے ہیں۔ میری طرف متوجہ رہا کرو، میرا ذکر کیا کرو، میری یاد سے دلوں کی دھڑکنوں کو آباد رکھا کرو، مجھے پکارا کرو، میرا نام لیا کرو، مجھے ہر سو جدھر بھی تم جاؤ گے مجھے تم قریب پاؤ گے۔ اڑ جاؤ، خلاؤں میں جاؤ گے تو میں ہوں، زمین پہ آؤ گے تو میں ہوں، آسمان میں جاؤ گے تو میں ہوں، ہر جگہ میری کبریائی ہے۔ لوگوں جب بھی سجدے میں جھکا کرو تو یوں کہا کرو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بلند و بالا ہے میرا رب جو بہت پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ نہ وہ یزداں ہے، نہ وہ اہرمن ہے، نہ وہ مجوسیوں کے قانون والا خدا ہے، نہ وہ ہندوؤں کے قانون والا خدا ہے، وہ محمد کے قانون والا خدا ہے۔